رات کے 12 بج رہے تھے۔ پہاڑی گاؤں کی خاموش گلیوں میں صرف ایک چراغ جل رہا تھا، وہ بھی ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لرزتا ہوا۔ اس گاؤں میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا، ریحان۔ باقی سب لوگ کئی سال پہلے کسی انجانی وبا کے بعد یہاں سے جا چکے تھے۔ ریحان کے والد ایک روحانی عامل تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ریحان نے ان کی پرانی ڈائری پائی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، اگر کبھی سایہ تم سے بات کرے تو پیچھے مت دیکھنا۔ ریحان نے اس جملے پر ہنسی اڑائی، مگر اس رات جب وہ اپنے کمرے کی بتی بند کر کے لیٹا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، سایہ جو اس کی حرکت کے ساتھ نہیں بلکہ الٹا چل رہا تھا۔ ریحان نے آنکھیں بند کی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے روشنی جلائی، مگر کمرہ خالی تھا۔ فرش پر صرف ایک سایہ دبا تھا جو آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اگلے دن وہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا، جہاں الماری میں ایک بند لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا تو اندر ایک پرانا آئینہ تھا، جس کے پچھلے حصے پر وہی جملہ لکھا تھا، سایہ روشنی سے نہیں یادوں سے بنتا ہے۔ ریحان نے آئینے میں دیکھا تو پیچھے کچھ ہلتا نظر آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ دوبارہ دیکھا، اس کے پیچھے خود وہ کھڑا تھا، مگر چہرہ شاید ہوا سا تھا۔ اچانک اس سائے نے ریحان کی آواز میں کہا، تم وہ بیٹا ہو جس نے اپنے باپ کی آخری بات پر یقین نہیں کیا۔ ریحان کے قدم لڑکھڑا گئے، سایہ آئینے سے باہر نکلنے لگا۔ ریحان نے جلدی سے ڈائری کھولی اور ایک پرانا منتر پڑھنے لگا جو اس کے والد نے سکھایا تھا۔ آئینہ لرزنے لگا، سایہ چلایا، یہ تم نہیں روک سکتے کیونکہ میں تمہارے اندر کا اندھیرا ہوں۔ ریحان نے چیخ کر کہا، میں اندھیرا نہیں، میں اسی روشنی کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں قید کیا تھا۔ اچانک کمرہ روشن ہو گیا، سایہ آئینے میں واپس چوسا گیا، آئینہ ٹوٹ گیا۔ ریحان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا، صبح ہو چکی تھی۔ کمرے میں اب کوئی سایہ نہیں تھا، مگر دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، روشنی جیت گئی، مگر اندھیرا کبھی مر نہیں سکتا۔ ریحان گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے کئی برس بعد اس گاؤں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی۔ نئے آنے والوں نے پرانے مکان میں ریحان کی ڈائری پائی، جس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میں گیا نہیں، میں بس دوسروں کے سائے میں چھپ گیا ہوں۔ اس کے بعد جو بھی رات کے وقت چراغ جلاتا، اس کے پیچھے ایک سایہ زیادہ نظر آتا تھا۔